امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں عمر سعد سے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی؟ کیا راز تھا؟ کیا سر تھا اس میں؟ کیا فلسفہ تھا کہ امام حسین جیسی باعظمت شخصیت جناب حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جا کر ایک رات کی ان سے مہلت لو؟ کیا نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام جنگ سے گھبرا رہے تھے؟ قطعاً نہیں. یہ تو دوست دشمن سب جانتے ہیں کہ حسین کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. حسین کی شجاعت سب پر عیاں ہے، لہذا کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ حسین گھبرا رہے تھے جنگ سے. عصر عاشور امام حسین کی شجاعت سب نے دیکھ لی تھی. امام حسین کے شجاعت کے جلوے دوست اور دشمن سب کی زبانوں پر جاری تھے. یہاں تک کہ مقتل میں ملتا ہے جب امام حسین زخموں سے چور چور ہو کے 3 دن کا پیاسا جب زمین پر 2 زانو ہو کر بیٹھا، خدا کی قسم کسی عمر سعد کے لشکر والے میں، کسی سپاہی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ حسین کے قریب جا سکے. زخموں سے چور ہو کر زمین پر 2 زانو بیٹھے ہوئے، لیکن کوئی ارد گرد آنے کو تیار نہیں کہ حسین شیر خدا کا فرزند ہے، کسی ٹائم بھی حملہ کر سکتا ہے. حسین کی شجاعت پر کوئی سوالیہ نشان نہیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی شک و شبہ نہیں رکھ سکتا کہ حسین کس شجاعت کا مالک ہے. وہ حاکم شام جس کی حکومت تھی شام میں، جو شام کا والی و گورنر تھا، جب اس نے آ کر دوران حج مکے میں امام حسین کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، بڑے فخر سے کہہ رہا تھا حاکم شام مکے میں امام حسین سے جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ اے حسین، ہم نے تمہارے باپ اور تمہارے محبین کو چن چن کر قتل کیا. حجر ابن عدی کو تازہ قتل کیا تھا، اس کی طرف اشارہ تھا. دیگر محبان کو بھی بے دردی سے قتل کیا گیا. تو حاکم شام کا جب یہ بیان کہ میں نے چن چن کر تمہارے باپ کے شیعوں کو، ان کے محبوں کو قتل کرا دیا، انہیں غسل دلوایا، انہیں کفن پہنوایا، انہیں دفن کر دیا. اتنی بڑی طاقت شام کا گورنر امام حسین کے سامنے یہ بات جب کہی تو حسین نے اس کی زبان کو حلق سے نکالتے ہوئے امام حسین نے کہا کہ اے حاکم شام، تم نے ہمارے محبوں کو چن چن کر قتل کیا. قتل کرنے کے بعد تم نے انہیں غسل بھی دلوایا، کفن بھی دلوایا، انہیں دفن بھی کیا، لیکن ڈرو اس وقت سے کہ جب حسین تیرے چاہنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دے. تم نے بلاخر انہیں غسل و کفن دیا، لیکن جب حسین نے تیرے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو خدا کی قسم نہ میں انہیں غسل دوں گا، نہ انہیں کفن پہناؤں گا، نہ ہی دفن کروں گا. اللہ اکبر. یہ کس بات کی طرف امام حسین اشارہ کر رہے ہیں؟ اس بات کی طرف کہ غسل و کفن اسے دیا جاتا ہے، نماز جنازہ اس پر پڑھائی جاتی ہے، دفن اسے کیا جاتا ہے جو مسلمان ہو. جس کی نگاہ میں خود حاکم مسلمان نہ ہو تو اس کے ماننے والے کہاں سے مسلمان ہوں گے؟ اللہ اکبر. تو امام حسین اتنی بڑی شخصیت کے مالک، اتنے بڑے شجاعت کے مالک، کیا جنگ سے گھبرائیں گے؟ گھبرانے کی وجہ سے ایک رات کی مہلت لیں گے؟ اگر معرفت، علماء حق فرماتے ہیں، اگر معرفت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت لے کر اپنے لیے کچھ نہیں لیا، بلکہ اس گنہگار امت کو کچھ دینا چاہتے. ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ امام حسین کچھ دینے کے لیے مہلت مانگ رہے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ کچھ افراد ہیں جو امام کے لشکر سے پیوست ہونے ہیں. کچھ ایسے افراد تھے جن کی کمی تھی، جن کو امام حسین جانتے تھے. عالم زر میں جب امام حسین نے پروردگار سے وعدہ کیا شہادت کا، قربانی کا دین خدا کے لیے، امام حسین جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کون 72 شہید ہوں گے. ان کی کمی محسوس کر رہے تھے، اس لیے امام نے مہلت دی. اور پھر ایسا ہی ہوا، عصر عاشور تک بہت سے لوگ عمر سعد کے لشکر میں تھے، لیکن بعد میں امام حسین کے لشکر کے ساتھ پیوست ہو گئے. ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے عمر سعد سے ایک رات کی مہلت مانگی کیونکہ امام حسین پروردگار کی بندگی کی عظمت کو دکھانا چاہتے تھے، پروردگار کی عبادت و بندگی کو جلواگر کرنا چاہتے تھے. ایک قیامت تک مسلمانوں کو ایک درس دینا چاہتے تھے کہ اگر پروردگار کی بندگی کے لیے، اگر اس کی نماز و مناجات و قرآن کی تلاوت کے لیے تمہیں دشمن سے مہلت مانگنی پڑے، تب بھی مانگ کر تم پروردگار کی بندگی کو انجام دو، کیونکہ ارزش ہے بندگی کی. یہ درس دیا ہمیں کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے، جس طرح تاریخ بھری پڑی ہے. ایک مصداق جس میں آپ کے سامنے بیان کروں، حجر ابن عدی کے، اس کا ذکر کچھ دیر پہلے ہوا. حجر ابن عدی کو جب
گرفتار کر دیا گیا عبید اللہ کے ہاتھوں، اور موت کی سزا جب سنائی گئی تو موت سے پہلے اس علی کے حقیقی عملی شیعہ نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ جب 2 رکعت نماز پڑھی تو پڑھنے کے بعد اپنے گردن کو آگے کیا، عشق علی میں کہا مجھے قتل کر دو۔ شہادت سے پہلے اس علی کے ملنگ نے ایک جملہ کہا خدا جانتا ہے، خدا گواہ ہے کہ میں نے آج سے پہلے اتنی جلدی 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، اس لیے جلدی پڑھی تاکہ دشمن کو یہ احساس نہ ہو، دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں نے موت کی خوف کی وجہ سے نماز کو طول دیا ہے، اس لیے میں نے جلدی پڑھ کر اپنی گردن علی کی عشق، علی کی ولایت، علی کی محبت، علی کی مودت میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بھی اس لیے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ بندگی پروردگار کو اجاگر کیا جائے کہ اگر بندگی خدا کے لیے تمہیں دشمن سے اجازت مانگنی پڑے تو مانگ کر بندگی ادا کرو، ارزش بندگی۔